بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم 3 حصوں کے اندر پڑھیں گے۔ پہلے حصے کے اندر پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے پرمشقت چیزوں کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پشت کو گراں بار کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر تو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت برے انوار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے وہ کھول دیا اور آپ سے پرمشقت کاموں کا بوجھ اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ پھر 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کی راہ میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ 7ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ کمر بستہ ہو جائیں۔ 8ویں آیت کے اندر فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کریں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں اسلام کی تبلیغ کرتے تو کفار جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتے، زبان دراسی کرتے اور نازیبہ گفتگو کرتے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے اس کے اوپر جو کافی تکلیف آتی، آپ رنجیدہ ہوتے اور آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ تنگ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا آپ کی خاطر آپ کا سینہ مبارک کشادہ نہیں کیا؟ قرآن کریم کے اندر موجود ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سینے میں نور داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس سینے کو فراخ کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے فراخ ہونے کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پھر انسان دھوکے کے گھر سے نکل کر دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 311۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ شک صدر پہلی مرتبہ بچپن میں ہوا تاکہ آپ کے نشو و نما کامل ترین احوال میں ہوں اور آپ شیطان سے معصوم رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسلم شریف کی کہ آپ کے سینہ مبارک سے جمع ہوا خون نکال کر پھینک دیا اور کہا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ دوسری صورت ہے کہ بعثت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تاکہ آپ کے قلب میں وہ چیز ڈالی جائے جس سے آپ کا قلب مبارک قوی ہو جائے اور وحی کو قبول کر سکیں۔ تیسری صورت میں معراج کے موقع پر آپ کا شک صدر ہوا تاکہ آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو پہلی بار شک صدر کیا گیا بچپن میں تاکہ آپ کے دل میں نبوت کے علم الیقین کی استعداد رکھی جائے۔ دوسری بار شک صدر ہوا بعثت کے وقت تب کہ آپ کے دل مبارک میں نبوت کے عین الیقین کی استعداد رکھی جائے۔ اور تیسری بار شک صدر کیا گیا تاکہ آپ کے دل مبارک میں نبوت پر حق الیقین کی استعداد جو ہے وہ رکھی جائے۔ اب علماء فرماتے ہیں جیسے حافظ بدر الدین عینی ہے، حافظ شہاب الدین عسقلانی لکھتے ہیں کہ آپ کے قلب مبارک کو سونے کے تش میں رکھا گیا
حالانکہ مردوں کے لیے سونے کا جو استعمال ممنوع ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ آپ کا قلم قلوب میں سے افضل ہے، اس لیے اس کو رکھنے کے لیے سب سے افضل دھات کا برتن منتخب کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ سونے کو آگ نہیں جلاتی، جس طرح کہ آپ کے جسم مبارک کو آگ نہیں جلا سکتی۔ تیسری وجہ یہ کہ سونے کو مٹی نہیں کھا سکتی، جس طرح کہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سونے کو زنگ نہیں لاتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ سونے میں تمام جواہر کی بنسبت زیادہ ثقل ہیں، جیسے وحی میں زیادہ ثقل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ یہ جو ہے سونا مردوں کے لیے حرام ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہ تحریم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ تحریم دنیا کے احوال کے ساتھ مخصوص ہے، اور معراج کے غالب احوال کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے اکثر احوال کا تعلق غیب سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ واقعہ جو ہے بچپن میں جو شق صدر کا ہوا، تو شق صدر تو معجزات میں سے ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی سے جو خارق عادت خلاف عادت امور ظاہر ہوں ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور یہ بکثرت انبیاء سے ثابت ہیں۔ دوسری بات، قلب کو دھونے سے لازم آتا ہے کہ اس میں گناہ یا میل ہوں، نیز دھویا جسم کو جاتا ہے، اور گناہ اور میل از قبیل معانی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دھونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے گناہ ہوں، بلکہ زمزم کے پانی کو برکت پہنچانے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ یعنی دوسرا اعتراض یہ تھا کہ قلب کو دھونے سے لازم آتا ہے کہ قلب کے اندر معاذ اللہ گناہ ہوں یا میل ہوں، اور نیز دھویا جسم کو جاتا ہے، گناہ اور میل یہ تو از قبیل معانی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دھونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے قلب مبارک کے اوپر کوئی گناہ ہو، بلکہ زمزم کے پانی کو برکت پہنچانے کے لیے جو ہے آپ کے جو ہے وہ قلب اطہر کو جو ہے وہ دھویا گیا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے قلب سے جو جمع و خون نکالا گیا، اور احادیث میں آتا ہے یہ آپ کے قلب میں شیطان کا حصہ ہے، یہ آپ کے شیان شان نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جمے ہوئے خون سے مراد وہ چیز ہے جو ہر انسان کے قلب میں ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور عبادت کو ترک کرتا ہے۔ اور جب آپ کے قلب سے اس چیز کو زائل کر دیا گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کرتے رہیں گے اور گناہوں سے مجتنب رہیں گے، اور اس سے آپ کے قلب میں فرشتوں کے لیے یہ علامت ہو جائے گی آپ گناہوں سے معصوم ہیں، اور اللہ مالک ہے اور اپنی مخلوق پر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ ووضعنا عنک وزرک کا مطلب یہ ہے، علماء نے اس کے اندر بے شمار گفتگو کی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پور مشقت کاموں کا بوجھ وہ آپ کے کمر مبارک سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبوت کے فرائض منصبی کا جو آپ پر ثقل تھا، اس بوجھ کو اتار کر آپ کے فرائض منصبی میں تخفیف کر دی گئی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امت کے گناہ بھی آپ کے طبیعت پر بوجھ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے شفاعت کا وعدہ فرما کر اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل فرما کر اس بوجھ کو اتار دیا۔ تیسرا اس کا جواب یہ کہ اگر آپ کے گناہ ہوتے تو ان کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ جاتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنا کر اس بوجھ سے معصوم اور مامون کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جواب یہ ہے کہ وزر سے مراد ہیبت اور خوف ہے جو حضرت جبریل امین سے پہلی ملاقات کے وقت آپ پر طاری ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل مبارک کو جو ہے وہ قوی کر دیا۔ اسی طرح ایک جواب یہ ہے کہ کفار قریش کے ظلم و ستم سے آپ کے دل پر بوجھ طاری تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو قوی کر کے وہ بوجھ اتار دیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر کفار نے آپ کا چہرہ خون سے رنگ دیا، تب بھی آپ نے ان کے لیے یہی دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون،
کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے۔ اور ایک روایت میں اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیں کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سورہ علم نشرہ اس کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں ان کا ہم نے مختصر ترجمہ اور ہم نے تفسیر پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارکہ وہ کشادہ نہیں کر دیا، آپ کی خاطر آپ کا سینہ مبارک کشادہ نہیں کر دیا کہ پہلے حضور علیہ السلام کفار کی باتوں سے رنجیدہ ہوتے تھے، تنگ دل ہوتے تھے۔ جب سینہ مبارک کے اندر کشادگی پیدا کی گئی تو پھر حضور علیہ السلام پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے پر مشقت چیزوں کا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پشت کو گراں بار کر دیا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔